پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے، ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے، دل پر پانی پینے آتی ہیں امیدیں، اس چشمے میں زہر ملایا جا سکتا ہے، یہ مہتاب یہ رات کی پیشانی کا گھاؤ، واہ واہ، ایسا زخم تو دل پر کھایا کیا جا امیج ہے، کیا کہنے تھا، واہ واہ واہ، یہ مہتاب یہ رات کی پیشانی کا گھاؤ، ایسا زخم تو دل پر کھایا جا سکتا ہے۔ کیا ہے آپ چودھری صندوق جناب تابش بھائی؟ جی واہ، چین لے مجھ سے گلہ میرا۔ اصل میں یہ جو ہے اسے ہم گولک بھی کہتے ہیں اور بعض لوگ اسے گلک بھی کہتے ہیں۔ جی جی، یہ ہمارے بچپن میں ایک یہ چیز ہوتی تھی کہ ہمیں کوئی ظاہر ہے کہ سکے ملتے تھے اس زمانے میں، تو میں اس میں ڈالتا تھا سکے، اور پھر اب اس سے پیسے نکال نہیں سکتے تو میں دوسرے تیسرے دن جا کے ایسے ایسے وہ یوں کر کے اندازہ لگاتا تھا کہ اس میں کتنے روپے ہو گئے۔ اچھا، جب یہ بھر جاتی تھی تو اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ مجھے توڑ دو، تو میں توڑ کے اور وہ سب کچھ جو ہے وہ باہر نکل آتا تھا۔ اس کے بعد اس سے نکل آئے سکے جو چھنکتے تھے اور جن سے میں وہ لطف اندوز ہوتا تھا۔ اس میں سب سے کمال بات پتہ ہے کہ دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے شاعر کا نا اور عام آدمی کا۔ آپ کو سارے لوگ کہیں گے کہ میں توڑ دیتا تھا، میرا دل چاہتا تھا، تابش بھائی نے کیا کہنے لگے یہ اس کا تقاضا تھا کہ اسے توڑا ہے، میری خواہش پہ نہیں توڑا جاتا۔ نہیں، اسے سیکھا میں نے۔ دیکھو یہ بھی ایک کریٹو پروسیس ہے، جب ہم اندر سے بھر جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا وہ یا تو کوئی ایسا ہمارے پاس ٹول ہو کہ ہم اسے بیان کریں یا پھر ہم اس کی طرح ٹوٹ جائیں۔ تو اکثر ہم ٹوٹ جاتے ہیں، تو اندر جو چیز کھنک رہی ہوتی ہے وہ لفظوں کی صورت میں باہر آ جاتی ہے۔ کیا بات، کچھ سنا دیجیے پھر بریک پہ جانا ہے۔ ساری دنیا میں میرے جی کو لگا ایک ہی شخص، ایک ہی شخص تھا ایسا بخدا ایک ہی شخص، ایسا لگتا ہے سبھی عشق کسی ایک سے تھے، ایسا لگتا ہے مجھے ملتا رہا ایک ہی شخص، میں تو اے عشق تیری کوزہ گری جانتا ہوں، تو نے ہم دو کو ملایا تو بنا ایک ہی شخص، مجھ سے ناراض نہ ہونا سبھی اچھے لوگوں، کیا کروں میری محبت نے چنا ایک ہی شخص، کیا کہنا، تو جسے چاہتا ہے میں بھی اسے چاہتا ہوں، اچھا لگتا ہے مجھے تیرے سوا ایک ہی شخص، کیا کہنا، کیا کہنا۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوڑے وقت کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے مرحلے میں۔ آپ کے لیے بہت کچھ ہے جو فرمائشیں آپ نے ہمیں بھیجی ہوئی ہیں، وہ بھی ہم تابش صاحب کے خدمت میں پیش کر دیں گے، اور وقت اور ان کی طبیعت پہ ہے کہ اس میں سے کون کون سی فرمائش پوری ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور رضا صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ سر اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے، سو لیٹس سی آج پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے یا کیا سننا چاہتی ہے۔ کیا بات، جی عباس صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ عشقیہ شاعری کرنے والے شوہر اپنی بیگماں سے بہت ڈرتے ہیں، آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہیلو، لیکن نوجوان نسل سر کچھ بھی بھول سکتی ہے۔ نہیں بھائی، یہ بات پتہ کیا ہے، اصل میں اس نوجوان نے جس عمر میں سوال کیا ہے یہی سوال بنتا تھا، لیکن میری عمر میں جواب دیتے ہوئے مجھے تھوڑی سی حیا محسوس ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جی
ताबिर साहब, आपके एक शेर का मतलब है कि नाकाम मोहब्बत से भी काम चलाया जा सकता है, तो आप हमें अपनी नाकाम मोहब्बत के बारे में बताएं। हमारा तो कामयाब मोहब्बत से भी काम नहीं चला, मोहब्बत कामयाब हो गई और हम नाकाम रह गए। माशाल्लाह। कामयाब मोहब्बत से कभी काम नहीं चलता। मोहब्बत जो है ये नारसाई का नाम है। हाँ, और जो चीज़ आपको मिल जाए उसकी कदर नहीं रहती। बशीर बदर का एक शेर है, अब किसे चाहे किसे ढूंढा करे, तू भी आखिर मिल गया अब क्या करे। ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो नारसाई जो है ये एक ऐसा सफ़र है जो कभी ख़त्म नहीं होता। दिल किसी हाल पे काने ही नहीं जाने फराज। वाह। तो नारसाई जो है और नाकाम मोहब्बत ही असल में, नाकामी ही मोहब्बत की कामयाबी है। वाह जी। अब्बास साहब, आपकी एक गज़ल है कि मैं कापियों पे परिंदे बनाया करता था। आप मेहरबानी करके वो गज़ल भी हमें सुना दें और ये भी बता दें कि वो परिंदे अब कापियों में कैद हैं या उड़ गए। वाह रे वाह। नहीं, अच्छा है भाई, वाह। असल में ये बचपन की फीलिंग्स हैं जो गज़ल में फ़ायदा ये होता है कि 40 साल पहले का कोई लम्हा, कोई तजुर्बा आप इस वक्त कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात जब मेरी उम्र में कोई रोमांटिक शेर हो जाता है तो मैं सोचता हूँ कि यार ये कोई शायद 40-45 साल पुरानी कोई अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई थी जो आ गई है। तो कागज़ों पर बने हुए परिंदे जो हैं उनको उड़ना चाहिए। अगर वो वहीं पड़े रहें तो कोई फ़ायदा नहीं। हमारे बहुत से शायर हैं जो कहते हैं कि जी हम तो किताब के शायर हैं। अब किताब के अंदर लफ्ज़ जो हैं परिंदे हैं ना, वाह। यही परिंदे हैं। ये परिंदे जो हैं इनका इबलाग होना चाहिए, इन्हें लोगों तक पहुंचना चाहिए। इन परिंदों को ज़रबुल मसल के दर्जे पे फ़ायज़ होना चाहिए, कबूल आम इन्हें हासिल होना चाहिए। तो इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है अगर पड़े रहें परिंदे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे शेर दिए हैं, जो ऐसे परिंदे दिए हैं जो उड़ते रहते हैं और उनकी खबर हमें मिलती रहती है। और वो फरमाइश रहेगी नौजवान की। वो मैं शेर सुना देता हूँ। दहकते दिल में अजब लुत्फ़ उठाया करता था, वाह। मैं अपने हाथ का तितली पे साया करता क्या था। क्या। अगर मैं पूछता बादल किधर को जाते हैं, वाह। जवाब में कोई आंसू बहाया करता था। क्या कहने था भाई, फिर पढ़िएगा। अगर मैं वाह, वाह, पूछता बादल किधर को जाते क्या हैं, कहने। जवाब में कोई आंसू बहाया आंसू करता बहाया था। करता था। अजीब हसरत परवाज मुझ में होती थी, मैं कापियों में परिंदे बनाया करता था। हमारे घर के करीब एक झील होती थी और उसमें शाम को सूरज नहाया करता था। तलाश रिज़्क़ में भटके हुए परिंदों को मैं जेब खर्च से दाना खिलाया करता था। ये ज़िंदगी तो मुझे तेरे पास ले आई, ये रास्ता तो कहीं और जाया करता था। क्या कहने। क्या कहने। ये ज़िंदगी तो मुझे तेरे पास ले आई, ये रास्ता तो कहीं और जाया करता था। हज़ारों माने इसके निकलते। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम अब्बास ताबिश साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और मोहतरम अब्बास ताबिश साहब, हमारे सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का। हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरी ज़िंदगी का था जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ और मेरी वालदा मेरी शायरी के ख़िलाफ़ थी। एक दिन मैं घर गया तो हमारे घर गोश्त पका हुआ था, जबकि हम कोई दाल चटनी इससे रोटी खाते थे। तो मेरी माँ बड़ी खुश थी, तो मुझे कहती है कि बेटा शायरी से कुछ पैसे मिलते हैं। मैंने कहा ये तो ब्रेक थ्रू हो रहा है भाई।
میں نے کہا ماں جی لوگوں نے تو کاریں کوٹھیاں بنا لی ہیں، آپ کہتی ہیں پیسے کہتی اچھا بیٹا پھر تم شاعری کیا کرو۔ پھر انہوں نے بتایا کہ آج ماہ 9 سے کوئی 29 روپے کا منی آرڈر آیا تھا، تو جس سے میں نے یہ گوشت پکایا ہے، اور میں تمہیں آج اجازت بھی دیتی ہوں شاعری کی اور دعا بھی دیتی ہوں۔ تو یہ میری زندگی کا سب سے ہیپیسٹ لمحہ تھا، جس میں مجھے آج بھی میں جب وہ یاد کرتا ہوں تو میں انتہائی دکھ کی حالت میں بھی کھل اٹھتا ہوں کہ وہ لمحہ بہت اچھا تھا۔ ویری انٹرسٹنگ، ویری ویری ڈفرینٹ اینڈ ویری انٹرسٹنگ۔ اور میموریبل مومنٹ آپ کی زندگی کا؟ یادگار دونوں طرح کے لمحات ہوتے ہیں، بعض دکھ کا لمحہ بھی یادگار ہو جاتا ہے۔ تو میرے والد کا انتقال ہوا شام کے وقت، میں جاگتا رہا ساری رات، اور جب اذانیں ہونے لگیں تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے۔ تو میں نے باقاعدہ دعا مانگی، میں نے کہا یا اللہ میرا باپ مر گیا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کے باپ کے مرنے پہ یہ رویا بھی نہیں۔ اور اس کے بعد ایسا سیلاب آیا میری آنکھوں میں کہ میں اب بھی باپ کو یاد کر کے روتا ہوں، وہ لمحہ نہیں بھولتا مجھے۔ اور آپ تھے ان کے پاس ہی، لیکن ہاں بالکل پاس رہے؟ پاس۔ جو آخری لفظ، آخری تاثر ان کا آپ کے ذہن میں رہ گیا؟ ظاہر بیمار تھے، وہ بیمار تھے بہت، اور تاثر اصل میں والد کا یہی ہے کہ والد کی مجھ سے زیادہ محبت تھی، والدہ کی محبت بڑے بھائی سے زیادہ تھی، والد مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو خیر میں پتہ نہیں مجھے یہ کہنا چاہیے نہیں، لیکن پھر والدہ کو جب ایک مقام پہ میں نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی، تو وہ میرا خیال میں 2-3 دن مسلسل روتی رہیں کہ تمہیں یہ کیسی جرت ہو گئی یہ کہنے کی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ والدین میں کبھی والد اور کبھی والدہ وہ محبت سے بھرے ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، لیکن انہیں اظہار کرنا نہیں آتا، تو وہ شاید ایسی کیفیت تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ ماں کو میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں، جواب دیتی ہے میری تمام باتوں کا کہ ماں کو قبر کے اندر سنائی دیتا ہے۔ اب بھی میں جب میلسی جاتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں گیا ہوا تھا تو دوستوں کے ساتھ رات کو کوئی 12-1 بج گئے، تو مجھے اچانک خیال آیا کہ ماں تھی تو مجھے رات نہیں پڑتی تھی باہر، اب کوئی نہیں پوچھتا عباس کہاں ہو۔ تو واقعی مائیں ہوتی ہیں جو فون کر کے پوچھتی ہیں کہ بیٹا کدھر ہو، جاگتی رہتی۔